جی سوری، مجھے بہت زیادہ کھانسی شروع ہو گئی تھی، تو وہ کچھ قصہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے بعد میں کہ اس لڑکے نے گھوڑے کو رسہ پھینک کر پکڑ کے اس کے منہ میں لگام دے کے اس کے اوپر چڑھ کر جب سے صحت مند جنگلی موزوں گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن بھی جب اس نے گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کی تو گر گیا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے چلے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، تو تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے سیاپے کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدقسمتی کہاں سے آ گئی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے، ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں بدنصیبی آ گئی۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کا پیروکار بڑے وحدانیت کا قائل ہوتے ہیں، ونس کے ماننے والے۔ یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا، ان کے 12 گھوڑے گئے۔ دونوں تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کے قریبی ہمسائے بادشاہ کی جنگ لگ گئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی اور بادشاہ وقت کی جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا اور نوجوان بچے تھے، ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے وہ گاؤں آ گئے۔ جتنے بدصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ ان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے، یار تم ہمارے تو بیٹے تھے، ہم سب کو ہانک کے لے گئے وہ، اور تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا ساتھ رہا جائے۔ یہ گاؤں ہے ہی نالائق لوگوں کا، جو زندگی ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پہ پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور تمہاری اور میری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا، اور اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ بنا کر زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے، اور اس کو آنکنے کے لیے ایک فٹا لے کر اس کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے کبھی مت کہیے۔ اس کی زندگی میں کوئی برا واقعہ ہو، اس کا ایک دھبا ہے یہ ساری کی ساری زندگی آپ کی زندگی پہ محیط ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو وہ اس کو پھیلاتا ہے، اور سارے کا سارا خوش ہو گیا۔ چنانچہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود رہتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ مجھے آپ سے بات کر کے اچانک یاد آیا، میرا پوتا چھوٹا، وہ آ رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کے بازو پہ بٹھایا۔ اس نے کہا، دیکھو یار کیسا اچھا موسم ہے، ذرا دیکھ کے نکل کے باہر دیکھو۔ اس دن بہت اچھا موسم تھا، ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے، آگے درخت لہلہا رہے تھے، پودے لگے ہوئے تھے بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے تھے، سیاہ بادل تھے، اس کے اندر سے بادلوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو، وہ اس کو دیکھے اور اس کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ لکڑی کے اور پلاسٹک کے واہیات کھلونوں سے کھیلے جن میں زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے، عجیب و غریب، ان سے کھیلتا رہتا ہے۔ جب میں نے اسے گود میں اٹھا کے کہا، دیکھو باہر کا منظر، اس کا حسن، یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہلہاتی شاخیں، تو وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، گھٹن اس کے اندر ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی نگاہیں مذکور ہیں، اور گھبرایا ہوا ہے، میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، جب اس کی نگاہوں کو غور سے دیکھا تو شیشے کے پار نہیں جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ مسئلہ ہے، اتنا معصوم بچہ اور یہاں پھنسا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑا سا شیشہ جس میں سے اسے حسن و جمال اور خوبصورتی سے میں متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی۔ مکھی مری ہوئی کب کی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ چھیچی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کے، ساری کائنات چھوڑ کے، سارا حسن و جمال چھوڑ کے اپنی نگاہیں اسی چھیچی پر مذکور کی ہوئی تھی۔ منہ بسور کر بیٹھا ہوا تھا، یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھیچی ہے، اور میری
اور جو مری ہوئی مکھی تھی نالائق چیز ہے، اس میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا وہ، جن سے میرا دادا جو مجھے کروانا چاہ رہا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان پر غور کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ بالکل چھوٹا سا فریکشن ہے، آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے جب یہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں اپنے اختیار میں نہیں رہتا، اور پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارے حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام میں اندر داخل ہونا پڑے گا، اور اسی کو فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا، جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ خدا حافظ۔